الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز و محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، آج ہم نے قرآن پاک کی آیہ کریمہ کی تلاوت کرنے کے بجائے کلمہ طیبہ پڑھا۔ اور اسی کے حوالے سے آج تھوڑی دیر گفتگو کی جائے گی۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ کلمہ ہم اور آپ پڑھتے ہیں، کبھی ضرورتاً پڑھتے ہیں، عموماً اس کی باریکیوں کو، اس کے معانی اور مطالب کیا ہیں، اس پر ہماری توجہ نہیں ہوتی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پر کبھی تقریریں بھی نہیں ہوتی، سمجھنے سمجھانے کا جو سلسلہ ہونا چاہیے وہ بھی الا ماشاء اللہ نا کے برابر ہے۔ یہ کلمہ اتنا باوزن ہے، اتنی عظمت ہے اس میں کہ اگر 100 سالہ بھی کوئی کافر ہو، دل کی سچائی کے ساتھ زبان سے اس کو پڑھ لے تو 100 سال کا کفر بھی یہ کلمہ دھو دیتا ہے۔ اتنی عظمت والا کلمہ ہے یہ کلمہ مبارکہ، جس کو پڑھ کر ایک غیر مسلم مومن ہو جاتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے۔ اس میں 2 نام ہیں، اللہ اور ہمارے آقا کا۔ تو آج مختصر میں صرف اس کی فضیلت بتاتا ہوں۔ اللہ اگر توفیق دے اور زندگی باقی رہی تو انشاءاللہ کل کلمہ پاک کے حروف پر گفتگو ہم کریں گے، اس کے معانی مطالب کیا ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے اس کے، سرکار نے صحابہ سے فرمایا کہ اپنے ایمانوں کو تازہ کیا کرو۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ایمان کو تازہ کیسے کریں؟ سرکار نے فرمایا کلمہ پڑھا کرو زیادہ، اس سے تمہارا ایمان تازہ ہوگا۔
تو عموماً ہم ایمان تازہ کرنے کی نیت سے کبھی کلمہ نہیں پڑھتے ہوں گے. ضرورت کبھی پڑ گئی، کسی نے کہہ دیا پہلا کلمہ پڑھ کے سنا دے تو پڑھ لیا، لیکن اس نیت کے ساتھ کہ میرا ایمان تازہ ہو جائے، اس نیت کے ساتھ ہم نہیں پڑھتے. اور چونکہ معاملات زیادہ تر نیتوں پر ہوتے ہیں، خالی زبان سے کہہ دینے سے کچھ نہیں ہوگا. جب تک ہماری نیت یہ نہ ہو کہ یہ کلمہ پڑھ کر کے میں اپنے ایمان کو تازہ کرنا چاہتا ہوں، تو جب یہ کلمہ آدمی دل کی گہرائیوں کے ساتھ خلوص نیت کے ساتھ پڑھتا ہے تو اس کے ایمان میں تازگی پیدا ہوتی ہے. ایک مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حوالے سے فرمایا کہ جیسے مثال دی حضور نے، جیسے کپڑا پرانا ہو جاتا ہے اور پرانا ہو کے بوسیدہ ہو جاتا ہے، ایسے ایمان بھی بوسیدہ ہوتا ہے کہ اسے نیا بنایا کرو، اسے نیا بناؤ. صحابہ نے کہا رسول اللہ ایمان نیا کیسے ہوگا؟ تو کہا اس کی بوسیدگی ختم کرو. کہا کیسے کریں؟ تو فرمایا کثرت کے ساتھ کلمہ پڑھا کرو، کثرت کے ساتھ کلمہ پڑھا کرو. اب جب کلمہ پڑھیں آپ تو کلمے کے ساتھ اس کے ترجمے کو بھی ذہن میں رکھیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. ہم فارمیلٹی کے طور پر کلمہ یاد ہے بس پڑھ لیا، لیکن اصل مدعا کیا ہے کلمے کا؟ کہ ہم دل کی سچائی کے ساتھ، گہرائی کے ساتھ یہ کہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں، بس عبادت کے لائق ایک ہی ذات ہے. ہمارے بدن کا رونگٹا رونگٹا اس بات کی گواہی دے، جتنی چیزیں ہیں سب کی نفی ہو جائے، انکار ہو جائے کہ کوئی معبود نہیں ہے الا اللہ، سوائے اللہ کے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی بندہ نماز فجر کے بعد سورج نکلنے تک بیٹھ کر یہ کلمہ پڑھتا رہے، بیچ میں کسی سے دنیاوی بات نہ کرے، آقا فرماتے ہیں اس بندے کو جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا. ذرا سوچیں آپ، اس بندے کو جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا. اسی حدیث میں آگے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ وضو کرتے وقت یہ کلمہ پڑھتا رہے تو اس کے وضو میں جتنے پانی کے قطرے گریں گے، ہر قطرے کے بدلے اللہ ایک ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے، اور وہ سارے فرشتے صبح قیامت تک کلمہ پڑھتے رہتے ہیں. ان کا کام صرف کلمہ پڑھنا ہے، وہ کلمہ کے علاوہ دوسرا کوئی کام نہیں کریں گے، وہ صرف کلمہ پڑھیں گے. اور جس کے وضو کے قطروں کی وجہ سے ان کی پیدائش ہوئی ہے، وہ سب کا ثواب کلمہ پڑھنے والے کو دیا جائے گا. آپ ذرا سوچیں، آپ یہ کلمہ کتنی فضیلت کا حامل ہے. ایک روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ خلوص دل کے ساتھ، یعنی اس کے معنی پر ہمارا دماغ ہو، ہمارے ذہن میں اس کا مطلب ہو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں، دل سے نفرت ہو ہر چیز سے، کوئی چیز جس کی عبادت ہو رہی ہے، جو معبودان باطل ہیں وغیرہ وغیرہ، ان سے دل سے نفرت ہو کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، بس میرے رب کی ذات ہے، اللہ کی ذات ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں. دل کی گہرائیوں کے ساتھ اگر یہ بندہ کلمہ پڑھتا ہے نا، تو کلمہ پڑھتے ہی سرکار فرماتے ہیں کہ ادھر عرش ہلنے لگتا ہے، عرش اعظم ہلتا ہے. اللہ تعالیٰ عرش سے فرماتا ہے کہ اے عرش رک جا، تو وہ کہتا ہے مولا میں فلاں بندے کے کلمہ پڑھنے کی وجہ سے جنبش میں آ گیا ہوں،
جب تک اس کی بخشش نہیں ہوگی میں رکوں گا نہیں۔ اللہ فرماتا ہے رک جا، میں نے اسے بخش دیا۔ جب اللہ اس بندے کی بخشش فرما دیتا ہے تو عرش کا ہلنا بند ہو جاتا ہے، عرش ٹھہر جاتا ہے، رک جاتا ہے۔ اس کلمے کا پاور دیکھا آپ نے کتنا ہے؟ ساتوں آسمان سے اوپر عرش اعظم ہے، اور عرش اعظم کی وسعت کتنا بڑا ہے یہ، اس کے بارے میں حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں، کیا تمہیں معلوم ہے کہ جنت کتنی بڑی ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ ساری دنیا کو اگر جنت میں رکھ دیا جائے، ہے نا، ساتوں زمین، ساتوں آسمان، اور ان میں جو کچھ ہے، کتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں، دریا ہیں، سمندر ہیں، ریگستان ہیں، یہ ساری چیزوں کو اٹھا کر اگر جنت میں رکھ دیا جائے تو ایسا لگے گا جیسے کسی بڑے میدان میں چند کوڑیاں پڑی ہے۔ جنت اتنی بڑی ہے، پوری دنیا کو اگر جنت میں رکھیں تو ایسا لگے گا جیسے بڑے میدان میں چند کوڑیاں پڑی ہیں۔ اب جیسے آپ نے سبحان اللہ کہا، صحابہ بھی جھوم گئے کہ جنت اتنی بڑی ہے۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا جانتے ہو عرش کتنا بڑا ہے؟ صحابہ نے کہا رسول اللہ اور اس کا رسول بہتر جانے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت اتنی بڑی ہے کہ اگر ساری دنیا کو جنت میں رکھا جائے تو ایسا لگے گا جیسے بڑے میدان میں چند کوڑیاں پڑی ہیں، اور یہ ساری دنیا اگر عرش پر رکھا جائے تو ایسا لگے گا جیسے کسی بڑے میدان میں انگوٹھی پڑی ہے۔ عرش اتنا بڑا ہے، اور وہ عرش ایک مومن کے کلمہ پڑھنے سے ہلتا ہے۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں، آپ نے دیکھا کہ ایک کلمے کا پاور کتنا ہے، اس میں کتنی طاقت ہے، مگر بس بات یہ ہے کہ ہم اگر ہزاروں بار بھی کلمہ پڑھتے ہیں تو جب تک، میں نے کہا نا، خلوص دل کی گہرائیوں کے ساتھ، محبت کے جذبات کے ساتھ، دل و دماغ کو حاضر رکھ کر اللہ کی وحدانیت اور مصطفیٰ کی رسالت پر اپنے دماغ کو جمع کر جب بندہ پڑھتا ہے نا، تب اس میں پاور پیدا ہوتا ہے، اور پھر اس کی طاقت سے عرش بھی ہلنے لگتا ہے۔ ورنہ ہمارا آپ کا کلمہ پڑھنا، اقبال نے کہا تھا اس بات کو کہ زباں سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، زباں سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و دماغ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ خالی زبان سے کلمہ پڑھنے سے کچھ نہیں ہوگا، دل اور دماغ جب تک مسلمان نہیں ہو جاتا، دل بھی مومن ہو، دماغ بھی مومن ہو، اور پھر جب بندہ کلمہ پڑھتا ہے تو وہ اس میں اتنا پاور ہوتا ہے کہ عرش اعظم بھی ہلنے لگتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث سن لیں، عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ یہ کلمہ شریف اتنا وزندار ہے کہ اگر ساری دنیا میں زمینی آسمانی جتنی مخلوق ہے، یہ ساری مخلوق، فرشتے، جنات، انسان، جانور، حیوان، سب ملا کر اگر ترازو کے ایک پڑلے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پڑلے میں لا الہ الا اللہ کی پرچی رکھی جائے تو اس کا وزن بھاری ہو جائے گا۔ اتنا باوزن کلمہ ہے یہ، اتنا وزندار ہے یہ، کیونکہ اس میں نام اللہ اور رسول کا ہے، اور ان کے نام سے بڑھ کر کوئی نام ہو ہی نہیں سکتا۔ اتنا وزندار۔ حدیث پاک میں
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن ایک بندہ میزان عمل پہ پیش کیا جائے گا، اس کے جو اعمال کے دفتر ہوں گے نا، رجسٹر 99 دفتر ہوں گے، اور ان دفتروں کی وسعت، لمبائی چوڑائی کتنی ہوگی؟ سرکار فرماتے ہیں تا حد نگاہ، جہاں تک ہماری نظر جائے گی وہ رجسٹر اتنا لمبا چوڑا ہوگا، اور وہ 99 رجسٹر سب گناہوں سے بھرے ہوں گے، نیکی کہیں نہیں ہوگی۔ اب ذرا سوچو، 99 اتنے بڑے بڑے گناہوں کے دفتر بھرے ہوئے ہیں۔ اللہ اس بندے سے ارشاد فرمائے گا یہ جتنے تیرے گناہ اس میں لکھے ہوئے ہیں، کیا تجھے کسی گناہ سے انکار ہے؟ تو بندہ کہے گا نا، کسی بات کا انکار نہیں، سب میں نے کیے ہی ہیں۔ اللہ فرمائے گا گناہ تو کر لیے تو نے، مگر تیرے پاس کوئی عذر ہے؟ عذر ہوتا ہے نا، وجہ، بھئی معقول وجہ ہو تو مٹا دو اس کو، بھئی مجبوری میں تھا تو کر لیا گناہ، کوئی مجبوری بتا سکتا ہے؟ تو وہ کہے گا مولا میرے پاس کوئی عذر بھی نہیں ہے، یہ گناہ میرے ہیں اور میں نے کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا میرے بندے کا نام اعمال ترازو میں رکھو، وہ ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں گے، 99 دفتر گناہوں سے بھرے ہوئے اور تا حد نگاہ لمبے چوڑے رکھے جائیں گے۔ اب یہ کہاں پر آئے کہ کیا ہو گیا؟ جہنم سے بچنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیسے بچے گا آدمی؟ اللہ کی طرف سے حکم ہوگا، فرشتوں کو ایک پرچی عطا ہوگی، دوسرے پلڑے میں یہ پرچی رکھو، کاغذ کا ٹکڑا۔ تو وہ بندہ کہے گا باری تعالیٰ کہاں یہ 99 دفتر اور کہاں یہ کاغذ کا ٹکڑا، اس سے کیا ہوگا؟ اللہ فرمائے گا تو نہیں جانتا، میں جانتا ہوں۔ فرشتہ رکھے گا، سرکار فرماتے ہیں کہ وہ کاغذ کا ٹکڑا سارے دفتروں سے زیادہ وزندار ہوگا۔ اللہ فرمائے گا اس کی نیکی زیادہ ہے، گناہ کم ہے، جنت میں لے جاؤ۔ تو وہ بندہ کہے گا باری تعالیٰ آخر یہ کون سی نیکی ہے اس کاغذ میں کہ جو 99 گناہ کے دفتروں سے زیادہ وزندار نکل آیا؟ اللہ فرمائے گا فرشتوں بتاؤ اس کو۔ سرکار فرماتے ہیں کہ جب وہ پرچی اسے دکھائی جائے گی تو اس پر کلمہ ہوگا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ ارشاد فرمائے گا میرے بندے تو نے ایک مرتبہ سچے دل کے ساتھ یہ کلمہ پڑھا تھا، ایسے تو ہزاروں مرتبہ پڑھا ہوگا، مگر ظاہر بات ہے وہ خالی زبانی، مگر دل کی گہرائیوں کے ساتھ جو پڑھا گیا اسے رب نے قبول کر لیا، اللہ نے اسے قبول کر لیا۔ تو وہ 99 ایسے دفتروں پر بھاری ہو گیا، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے اس کی بخشش فرما دی۔ قیامت میں ایسا ہوگا۔ تو یہ کلمہ جو ہے نا، کلمہ، اس کلمے کو ہمیں دل کی گہرائی کے ساتھ اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر، اور دنیا میں جتنی چیزیں ہیں، بلکہ صوفیاء کرام تو یہاں تک فرماتے ہیں، ہے نا، حلقے ذکر میں کبھی آپ بیٹھتے ہوں گے، ذکر وغیرہ ہوتا ہے، اس میں ایک ورد ہوتا ہے، لا موجود الا اللہ، لا بولیں آپ، لا موجود الا اللہ۔ اللہ ہمیں وہ مقام نصیب فرمائے۔ پڑھتے ہیں سمجھتے کم ہیں، اللہ ہمیں وہ سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں، بس اللہ ہے۔ یعنی یہ زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، انسان، حیوان، کچھ نہیں ہے، حد یہ کہ میں بھی نہیں ہوں، اللہ۔ یہ ہے وہ لا موجود الا اللہ، بس اللہ کے سوا کسی کا وجود ہی نہیں ہے۔
جو ہے یہ تو فانی ہے نا، کسی چیز کو دوام ہے، باقی رہنے والی چیز کیا ہے؟ بس اللہ ہے۔ تو ہر چیز کی نفی کر دی جائے، کوئی چیز نہیں ہے، بس صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، یہ ہے لا موجود الا اللہ، اور اسی میں آتا ہے لا مقصود الا اللہ۔ پہلے تو کر دیا، ہر چیز کی نفی کر دی، حتیٰ کہ اپنے آپ کی نفی کر ڈالی، اور پھر بندہ یہ کہتا ہے میرا مقصود بھی تیرے سوا کچھ نہیں ہے۔ پھر یہ کمانا دھمانا کاروبار کرنا، ادھر بھاگ ادھر بھاگ، وہ فکر ذہن سے نکل کر مقصدیت اللہ کی طرف ہو جاتی ہے کہ بس میرا مقصود بھی اللہ ہے، موجود بھی اللہ ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تو جب اللہ کی ذات پر اتنا کامل یقین ہوتا ہے نا، اتنا کامل یقین ہو کر، اور پھر بندہ جب کہتا ہے نا لا الہ الا اللہ، تو یہاں سے نور کی کرنیں نکلتی ہیں۔ یہ جو دل ہے یہ مرکز ہے، مرکز۔ ایک اور حدیث میں آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ صدق دل کے ساتھ، دل کی گہرائیوں کے ساتھ کلمہ پڑھتا ہے، تو اس کے منہ سے اللہ ایک پرندہ پیدا فرماتا ہے، وہ پرندہ اڑتا ہے۔ فرماتے ہیں وہ پرندہ کیسا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اسے 70,000 بازو عطا فرمائے، اور ہر بازو میں 70,000 سر ہیں، اور ہر سر میں 70,000 منہ ہیں، اور ہر منہ میں 70,000 زبانیں ہیں، اور وہ ہر زبان سے الگ لینگویج میں اللہ کی تعریف کرتا ہے۔ اللہ ذرا سوچیں، اللہ کتنی بڑی قدرت کا مالک ہے۔ وہ پرندہ ہر زبان سے الگ لغت، الگ زبان، الگ لینگویج میں اللہ کی تعریف کرتا ہے، اور اللہ کی تعریف کرتے کرتے اڑتے ہوئے کہاں جاتا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں وہ عرش اعظم پر جاتا ہے، اور عرش اعظم کے پاس جا کر وہاں ٹھہرتا ہے اور اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ تو اب اتنی زبانوں سے اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تو جنت میں جا، تو وہ پرندہ کہتا ہے جب تک میرے پڑھنے والے کو ساتھ نہ لے جاؤ میں جنت میں نہیں جاؤں گا۔ تو وہ صبح قیامت تک وہاں اللہ کا ذکر اتنی زبانوں سے کرتا رہتا ہے، الگ الگ انداز میں کرتا رہتا ہے، اور اس کا سارا ثواب اللہ اس بندے کو عطا فرماتا ہے جس نے کلمہ پڑھا ہے۔ اور جب قیامت آئے گی تب وہ پرندہ اس پڑھنے والے کو اپنے ساتھ لے کر جنت میں چلا جائے گا، مگر اس کے لیے بھی شرط ہے خلوص کے ساتھ، دل کے ساتھ۔ خالی کلمہ پڑھ لینے سے کچھ نہیں ہوگا، کلمہ پڑھ لینے سے کچھ نہیں ہوگا۔ یہ کلمہ جب آدمی پڑھتا ہے تو دل کا جو میل ہے، دل کا جو زنگ ہے، وہ صاف ہوتا رہتا ہے، اور دل میں چمک پیدا ہوتی ہے، اور چمک پیدا ہوتے 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 پھر وہ دل اتنا منور ہو جاتا ہے کہ پھر اس مقام پر جب بندہ پہنچتا ہے کہ دل اس کا جب چمکدار ہوتا ہے، تو پھر اس دل میں جو جلوگری ہوتی ہے، تو ظاہر بات ہے ایک حدیث قدسی آپ سن لیں۔ حدیث قدسی میں حضور نے فرمایا کہ رب فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے۔ حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں، یعنی حدیث تو آپ نے سنی ہے، حدیث وہ جو حضور نے کہا، مگر حدیث قدسی وہ جو کہا اللہ نے اور فرمایا حضور نے، اسے حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ تو حدیث قدسی میں یہ فرماتے ہیں کہ میرا رب یہ فرماتا ہے کہ میری سمائی، یعنی اللہ فرماتا ہے میری سمائی نہ زمینوں میں ہو سکتی ہے نہ آسمانوں میں ہو سکتی ہے۔ کیوں؟ کہ زمین و آسمان محدود ہیں، تیرے رب کی ذات لامحدود ہے، وہ نہ زمینوں میں سما سکتا ہے نہ آسمانوں میں سما سکتا ہے۔ آگے فرمایا ہاں اگر چاہوں تو مومن کے صاف دل میں سما جاؤں۔ ذرا سوچیں آپ، اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے۔ نہ زمین میں سماؤں نہ آسمانوں میں سما سکوں،
مگر چاہوں تو مومن کے صاف دل میں سما جاؤں. اب کتنا چھوٹا دل ہے، مگر داغ نے کہا تھا، داغ دہلوی نے، داغ دہلوی بہت بڑے شاعر گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مختصر اتنا کہ 2 حرفوں سے بن جاتا ہے دل. دل کتنا مختصر اتنا کہ 2 حرفوں سے بن جاتا ہے دل، اور طویل اتنا کہ اس میں 2 جہاں کا درد ہے. دیکھیں کتنا بڑا ہے. ہاں، زمین و آسمان میں رب فرماتا میری سمائی نہیں ہو سکتی، مگر جب صاف دل کسی مومن کا ہو جائے نا، فرمایا اس دل میں سما جاؤں. اللہ اکبر. تو جب رب یہ کہے کہ میں سما جاؤں تو ظاہر بات ہے پھر اسی دل میں مدینے والے کی بھی جلوگری ہوتی ہے. تو جس دل میں اللہ کا جلوہ ہو، مصطفیٰ کا دل جلوہ ہو، پھر وہ دل نہیں ہوتا یار، وہ تو کعبے سے افضل ہو جاتا ہے. وہ کعبے سے بھی افضل ہو جاتا ہے، پھر وہ معمولی گوشت کا لوتھڑا نہیں رہتا، وہ تو منبع نور بن جاتا ہے. مگر اس کے لیے نفی کی ضرورت پڑتی ہے کہ سب کچھ نہیں ہے، بس اللہ کی ذات ہے. حضرت سیدنا بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، سبحان اللہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں رب کی تلاش میں نکلا. بڑے بزرگ ہیں بایزید. میں رب کی تلاش میں نکلا، مگر جہاں گیا رب نہ ملا. میں اپنے آپ ہی کو پاتا تھا کہ میں ہی ہوں، میں ہی ہوں. پھر میں نے اپنے آپ کو فراموش کر دیا. تو اب حال یہ ہے کہ میں نظر نہیں آتا، جہاں دیکھتا ہوں اسی کے جلوے نظر آتے ہیں. یہ ہے اپنے آپ کو فنا کر دینا، اپنے آپ کو مٹا دینا. وہ کہتے ہیں کہ پہلے جب نکلا تھا ڈھونڈنے وہ نظر نہیں آتا، میں نظر آتا، اور جب اپنے آپ کو مٹا دیا تو اب میں نظر نہیں آتا، وہی نظر آتا ہے. اسی بات کو اقبال نے کہا تھا، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. اور اس بات کو امام احمد رضا فاضلی بریلوی رحمۃ اللہ علیہ یوں کہتے نظر آتے ہیں کہ ایسا گما دے اپنی ولا میں خدا ہمیں، ایسا گما دے اپنی ولا میں خدا ہمیں کہ ڈھونڈا کریں پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو. ڈھونڈا کریں پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو. اور کیا فرماتے ہیں، اللہ اکبر، ایسا گما دے اپنی ولا میں خدا ہمیں کہ ڈھونڈا کریں پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو. وہ کیا مٹتے مٹتے ہاں دوسری پڑھیں آپ لوگ. صلی اللہ علیہ نبی علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. تو اپنے آپ کو پہلے مٹانا پڑتا ہے. جب بندہ اپنے آپ کو مٹاتا ہے، قلب منور ہوتا ہے، روشن ہوتا ہے، پھر اس دل میں اللہ کا جلوہ نا. میرا چھوڑیں اب اس کو، اللہ کی مرضی ہے، جو ڈال دے ڈال دے، وہ جو چاہتا ہے بلواتا ہے. ہاں ہم کیا ریموٹ والے لوگ ہیں، ہاں چلانے والا کوئی اور ہے، ہم تو خالی چلتے ہیں. وہ جدھر چلائے ادھر چل پڑے، وہ جو کروائے وہ کر لے، جو بلوائے وہ بول دیا، وہ جو نہ بلوانا چاہے اس کی مرضی ہے. ہاں تو بہرحال میں کہنے سے کچھ نہیں ہوتا. جس نے میں کہا وہ مارا گیا. معلوم ہے حضرت آدم کے زمانے میں کا سجدہ کر کہنا انا 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 خیر من، میں بہتر ہوں. اللہ نے فرمایا نکل. کہ میں کہتا ہے جب میں کچھ نہیں. آدم نے کہا تو آدم کو انسانوں کا باپ بنا دیا. جبریل نے کہا تو اس نے فرشتوں کا سردار بنا دیا. میں وہاں نہیں چلتا، وہاں سب تو ہی تو ہے.
لا موجود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا معبود الا اللہ، بس اللہ کے سوا کچھ نہیں ہے، باقی سب فنا ہے، فانی چیزیں ہیں۔ اور یہ جو کچھ دنیا کی روانی چل رہی ہے، حالات ہیں ادل بدل ہوتے رہتے ہیں، یہ ساری دنیا کی رنگینیاں ہے، اصل منبع اور مرکز اللہ کی ذات ہے بس، باقی سب کچھ یہ تو اس کے کن فیکون کی جلوہ گری ہے، اس کے سوا دوسرا کچھ نہیں ہے۔ تو اپنے آپ کو فنا کر کے آدمی اس منزل پہ پہنچتا ہے۔ سلسلہ قادریہ حضرت سیدنا ابو علی شاہ قلندر، سبحان اللہ، ہاں حضرت ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ، مالدار آدمی تھے، پیسے والے تھے، بڑا غریبوں کا خیال کرتے، لوگوں کی لائن لگی رہتی تھی ہمیشہ، زمین جائیداد والے تھے، کھیتی باڑی بہت زیادہ تھی، روزانہ اناج لے جانے والوں کی پتہ نہیں کتنے ہزار گھر حضرت کے عطا پر چلتے تھے، اللہ نے دولت بھی دی تھی اور سوال ہی نہیں آتا۔ تو بہرحال عربی میں جیسے ہم اردو میں بولتے ہیں میں، عربی میں اس میں کو کہتے ہیں انا، کیا کہتے ہیں عربی میں؟ انا۔ اردو میں ہم کیا کہیں گے؟ میں، عربی میں کہتے ہیں انا، اور اس کو اگر فارسی میں آپ بولیں تو اس کا مطلب من، کیا؟ فارسی میں من مانا میں، عربی میں انا مانا میں، اردو میں یعنی میں۔ اب یہ جو من ہے نا فارسی والا، حضرت ابو علی شاہ قلندر کی زبان فارسی تھی، فارسی زبان بولتے تھے، تو جیسے فارسی زبان میں کو من کہا جاتا ہے، ایسے ہی آپ نے دیکھا ہوگا ایک پیمانہ بھی ہے، 1 من 2 من تول کے لاتے ہیں نا، یہ پیمانہ بھی، وزن بھی ہے، 20 کے بعد الگ الگ علاقوں میں کہیں 10 کلو کا 1 من ہوتا ہے، کہیں 20 کلو کا من ہوتا ہے، کہیں 25 کلو کا بھی من ہوتا ہے، اسے من کہتے ہیں۔ بھئی کتنا من گوشت نکلا، کتنا من اناج ہوا۔ اب یہ جو من ہے، من یہ وزن کے معنی میں ہے، اور ایک من میں کے معنی میں ہے۔ وہ علی شاہ قلندر دیکھو فنا فی اللہ کیسے تھے، ان کے یہاں جب لوگ اناج لینے آتے تھے تو حضرت اس کی حالت دیکھتے، پوچھتے کیفیت کیا ہے، تو حضرت خادم سے کہتے تھے، ضرورت کے مطابق فرماتے تھے، اس کو 1 میم 1 نون دے دے، 1 میم 1 نون جوار دے دو، 1 میم 2 میم 2 نون گیہوں دے دو۔ کسی نے پوچھا حضرت سیدھے سیدھے من کیوں نہیں کہہ دیتے آپ، یہ میم نون کرتے رہتے ہیں؟ کہا نا، من میں ہے نا، وہ بھی نہیں چاہتا، یعنی ایک پیمانہ وزن کے معنی میں بھی بولنا پسند نہیں کرتے تھے۔ کہا من کہا ہے یار، وہی وہ ہے، یہ ہے، یہ وہ مقام ہے، یہ وہ منزلت ہے۔ تو بہرحال کلمہ شریف کو پابندی کے ساتھ اپنے وظیفے میں رکھیں، اس کو پڑھا کریں، ایمان کی تجدید کے لیے پڑھا کریں۔ اور یہ چیز ایسی ہے کہ ہم روزمرہ کی زندگی میں بول چالتے رہتے ہیں، اور ہم کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کب کفریہ جملہ نکل گیا، احساس نہیں ہوتا آدمی کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، آدمی بولتا رہتا ہے، اسے احساس نہیں ہوتا کہ کس جملے نے اسے جہنم کے دروازے پہنچا دیا، اسے پتہ ہی نہیں چلتا ہے، وہ بولتا رہتا ہے مگر اسے معلوم نہیں ہے کہ مجھے کون سے لفظ نے جہنم کے دروازے پر پہنچا دیا ہے۔ اب ظاہر بات ہے آپ بول رہے ہیں، ہم بول رہے ہیں، اور بولتے بولتے اگر زبان سے بول چال میں کوئی ایسا جملہ نکل گیا جو ضروریات دین کا انکار اس میں ہو جائے تو آدمی کافر ہو جائے، ایمان سے نکل جائے۔ تو یہ غفلتوں میں ہماری زبانوں سے کبھی کفریہ لفظ نکل جاتے ہیں۔ اب یہ گانوں اور غزلوں کا دور بھی ہے، ہاں آپ کو پتہ ہے کہ کتنے ایسے گانے اور غزلیں ہیں جس میں کفریہ شعر ہیں، اگر بندہ اس شعر کو پڑھ لے تو کافر ہو جائے۔ گانوں کے کئی اشعار ایسے ہیں، غزلوں کے کئی شعر ایسے ہیں کہ اگر بندہ اسے پڑھ لے نا تو آدمی کافر ہو جائے۔ اور پڑھا نہیں، کہیں سی ڈی میں، ٹیپ ریکارڈ میں بج رہا ہے، مگر آپ کو وہ خالی شعر پسند آ گیا تو کافر ہو گئے۔ ہمیں ہوش ہی نہیں رہتا ہے کیا ہے، ہاں ایسے کتنی
غزلیں ہیں، کتنے گانے ہیں کہ جس میں کفریہ، ظاہر بات ہے گانے لکھنے والا مسلمان ہے، زیادہ تر کافر ہے، شاعر ہے، اور جو مسلمان بھی شعراء ہیں، غزل گو حضرات، غزل لکھنے والے، یہ ان کو دین کا کوئی علم ہوتا ہی نہیں ہے، جو چاہا لکھ دیا، بس شعر کا وزن بیٹھنا چاہیے، اپنے محبوب کے لبوں کی، رخساروں کی، اور پیشانی کی، اور دانتوں کی، اور آنکھوں کی، اور زلفوں کی تعریف کرنا ہے۔ اب چاہے وہ تعریف کرتے کرتے معاذ اللہ خدا تک پہنچا دے، اس کو کیا فرق پڑتا ہے؟ بہرحال وہ تو ہو گیا کافر، مگر ہم جیسا اگر وہ غزل اچھی لگ گئی اور ہم نے پڑھنا شروع کر دیا، پڑھا نہیں تو سننا شروع کر دیا، اور اس پر اگر ہم نے اس کو پسند کر لیا، اور وہ شعر اگر کفریہ ہے، تو ہم گھر بیٹھے بیٹھے کافر ہو گئے۔ پھر کیا خاک نماز پڑھو گے اور کیا روزہ رکھو گے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہمارا حال کیا ہے۔ ہاں، کوئی جملہ ایسا نکل گیا زبان سے، کوئی گانے کا کوئی بیت نکل گیا زبان سے، تو ہماری زبان سے وہ کفریہ جملہ تو نکل گیا، اللہ تو جانتا ہے نا کفر بک دیا۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ تیری زبان سے بعض مرتبہ ایسا ایک جملہ نکلتا ہے کہ تجھے تو ہوش نہیں رہتا، وہ جملے نے تجھے جہنم کے دروازے پہنچا دیا ہے۔ تو اس لیے تجدید ایمان روزانہ سوتے وقت کر لیا کریں، جب بھی بستر پر سوئیں تو سچے دل کے ساتھ اس کلمے کو پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ رات کو سوتے وقت 2 مرتبہ یہ کلمہ پڑھ کے سوئے گا، اللہ تعالیٰ اس بندے کو 2 غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اتنی فضیلت ہے اس کلمے کی۔ پڑھو گے انشاءاللہ کلمہ، اور جب بھی پڑھیں تو خالی سرسری طور پر یا فارمیلٹی کے طور پر نہ پڑھیں، بلکہ اس کے معنی اور مطلب کو اپنے دل دماغ میں رکھ کر کے اس کو کلمہ کو پڑھنا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔